بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تہجد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں 8 گھنٹے کی نیند پوری ہی کرنی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ نیند اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے تاکہ ہم آرام کریں اور توانائی حاصل کریں۔ کیا اللہ نے کبھی کہا ہے کہ 8 گھنٹے لازمی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے، پھر صبح میں وہ کس طرح توانائی حاصل کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم 8 گھنٹے سوتے ہیں اور پھر بھی جاگتے وقت تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور کبھی ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں لیکن ایسے جاگتے ہیں جیسے 10 گھنٹے سوئے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ راز نیند کے معیار میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ جب ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے مقصد سے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیند کے معیار کو برکت دیتا ہے، چاہے ہم کتنے بھی گھنٹے سوئیں، اور ہم توانائی سے بھرپور ہو کے جاگتے ہیں کیونکہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ سے کہیں کہ کم سونے کی کوشش کیا کریں۔ اگر آپ 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے بھی تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے خالق کے بارے میں اعلیٰ نظر سے سوچنے کی ترغیب دیں، نہ کہ صرف سائنسی زاویے سے۔ اگر آپ یہ سوچ کر تہجد کو نظر انداز کرنے کا ارادہ کریں کہ آپ کی نیند کے گھنٹے پورے نہیں ہوئے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی توانائی نیند کے گھنٹوں پر نہیں بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیند میں کتنی برکت دیتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کو راضی کریں گے، اتنی ہی بہتر نیند آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نزدیک ترین لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہم سب کو یہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں اور اسے خوش کریں۔ آمین ثم آمین۔ یہ اپنے تمام خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں تہجد پڑھنے کی ترغیب دیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیند کی کمی تو دن کے کسی وقت بھی پوری ہو ہی جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہی ہو جانی ہے، اور نہ جانے کتنے برسوں تک ہم نے قبر میں سونا ہے اور سوئے ہی رہنا ہے۔ تو زندگی کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم ان اعمال کو کر لیں تو یہی اعمال ہمیں سکھ کی نیند قبر میں سلا سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ جس زبان میں بھی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان سے واقف ہیں، لیکن کچھ ایسی دعائیں ہیں جو اپنے اندر بہت اثر رکھتی ہیں، اور وہ ہیں قرآنی دعائیں اور انبیاء کرام کے زبان مبارک سے ادا کی گئی دعائیں۔ تو ہم ان دعاؤں کو یاد رکھیں یا دیکھ کر پڑھیں، جیسے بھی ان دعاؤں میں جتنا اثر ہے، انبیاء کرام کی دعاؤں میں جو قرآن پاک میں جن کا ذکر فرمایا گیا ہے، وہ ہم چاہے اپنی زبان میں جتنی دیر بھی وہ دعائیں مانگیں وہ اثر نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے ہم تہجد کے وقت مانگی گئی دعاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھ کے ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو پڑھیں گے، جو کہ جامع دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد وہ مقبول دعائیں جن کا ہم ابھی ذکر کرتے ہیں، جو اپنے اندر بہت بڑے خزانے رکھتی ہیں، ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیتے ہیں اور ان کو تہجد میں پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ پریشانی کے وقت کی پڑھی جانے والی 3 طاقتور دعائیں ہیں، بے شک اللہ کے کلام میں طاقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا دل کی گھبراہٹ اور مصیبت میں نجات کی کنجی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دعا برائے سکون و آسانی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا ہر اس لمحے میں دل کو سکون دیتی ہے جب کوئی سہارا نظر نہ آئے، اور اس دعا کو انبیاء کرام کا وظیفہ بھی بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ پریشانی کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن
والدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا بہت ہی اثر رکھتی ہے۔ اگر دل بے قرار ہو تو ان دعاؤں کو دل سے پڑھیں، اللہ آپ کو وہ سکون دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔